کہتے یمن میں ہمارے ایک بھائی کو مسیلمہ کذاب نے آگ میں ڈالا اور وہ آگ سے صحیح سالم نکلا ہے، کہ آپ نے اس خوش قسمت چہرے کی زیارت کی ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ماتھے کو بوسہ دیا کہ اللہ پاک نے تجھے اس امت کا خلیل الرحمن بنایا ہے۔ رہبان یمامہ مسیلمہ کذاب، اس کے دربار میں صحابی کو پیش کیا گیا۔ وقت اتنا مختصر ہوتا ہے کہ آدمی نہ بات شروع کر سکتا ہے نہ بات ختم کر سکتا ہے۔ مسیلمہ کذاب میں صحابی کے دربار میں صحابی کو پیش کیا گیا۔ اس نے کہا اچھا کس کو نبی مانتے ہو؟ اس نے کہا محمد الرسول اللہ۔ مسیلمہ نے کہا مجھے بھی نبی مانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ سوچ لو۔ اس نے کہا سوچ لیا ہے، پھر پوچھتا ہوں نبی، آخری نبی، خاتم النبیین کون ہیں؟ صحابی نے فرمایا میرا جانان، میرا دوست، میرا دل بر، میرا محبوب محمد الرسول اللہ۔ فرمایا مجھے نبی اور رسول؟ اس نے کہا نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میری منہ میں وہ زبان ہی نہیں ہے جو تو مسلمہ کذاب کو نبی تسلیم کریں، میرے پاس زبان ہی نہیں ہے وہ۔ اس نے کہا اچھا چلو اس کا ایک ہاتھ کاٹ دو۔ ایک ہاتھ کاٹا، پھر پوچھا کس کو نبی مانتے ہو؟ اس نے کہا محمد الرسول اللہ۔ اس نے کہا ایک پاؤں کاٹ دو، کاٹ دیا۔ اب کس کو نبی؟ محمد الرسول اللہ۔ دوسری پاؤں کاٹ دو، کاٹ دیا۔ کس کو نبی؟ محمد الرسول اللہ۔ دوسرا ہاتھ کاٹ دو، کس کو پیغمبر مانتے ہو آخری؟ محمد الرسول اللہ۔ اس کے کان کاٹ دو، کاٹ دیے گئے۔ کس کو نبی مانتے ہو؟ محمد الرسول اللہ۔ اس کی آنکھیں نکال دی گئی، کس کو نبی مانتے ہو؟ محمد الرسول اللہ۔ اس نے کہا چلو یہ زبان ہی کاٹ دو۔ زبان کاٹی گئی، بولا اب؟ اشارے سے کہا محمد الرسول اللہ۔ پھر اسے شہید کر دیا گیا۔ جسم کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے کروائے، لیکن ختم نبوت پر اپنے آپ کو قربان تو کر دیا، لیکن یہ نہیں مانا کہ میرے پیغمبر کے بعد کسی دجال کو میں نبی تسلیم کر لوں۔ ابو مسلم خولانی اسی مسیلمہ کے دربار میں اس نے کہا تمہارا پیغمبر؟ اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس نے کہا مجھے؟ اس نے کہا میں نے جو بات کہی۔ اس نے کہا میرے کان سن نہیں رہے، تم نے کیا کہا؟ اس نے کہا محمد رسول اللہ۔ اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرے بارے میں؟ کہتے میرے کان بھاری ہے، میں سن ہی نہیں پا رہا ہوں۔ ذرا سوچیں، جب اتنا بڑا آدمی کسی سے کچھ پوچھ رہا ہو، سوال کر رہا ہو، اور وہ کہیں تیری بات مجھے سنائی نہیں دیتی ہے، کتنا آگ لگتا ہے۔ مسیلمہ پر ابو مسلم خولانی نے کیا آگ لگائی ہوگی؟ کتنے سارے دفعہ پوچھا، اس نے کہا سن ہی نہیں رہا ہوں۔ نہیں سن رہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آگ روشن کر کے اس کو آگ میں ڈال دو۔ ایک وہ خلیل ہے، یہ اس امت کا خلیل ہے۔ آگ میں ڈالا گیا، اللہ پاک نے حفاظت فرمائی، آگ سے نکلے بالکل ایک ذرہ، ایک شعلہ بھی اس کے بدن سے ٹچ تک نہیں ہوا۔ مسیلمہ کذاب کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا چھوڑ دو اس کو، اس کی وجہ سے تو اور لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، لوگوں کا ایمان اور یقین پختہ ہو رہا ہے۔ اسے کہا تم یہاں یمن سے نکل جاؤ۔ جلا وطن ہوئے، مدینہ منورہ میں آئے، مسجد نبوی میں پلر کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ مسجد نبوی، فاروق اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، نماز مکمل کے یہ قریب گئے، تم مہمان لگتے ہو۔ اس نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ یمن سے آیا ہوں۔ کہتے یمن میں ہمارے ایک بھائی کو مسیلمہ کذاب نے آگ میں ڈالا اور وہ آگ سے صحیح سالم نکلا ہے، کہ آپ نے اس خوش قسمت چہرے کی زیارت کی ہے؟ آپ نے اس انسان کو دیکھا ہے؟ آپ کو اس آدمی کے بارے میں، ہمارے اس بھائی کے بارے میں کچھ پتہ ہے؟ برستے ہوئے آنکھوں کے ساتھ ابو خولانی عرض کرنے لگا کہ عمر، آپ جس آدمی کی بات کر رہے ہو وہ آپ کے سامنے ہیں، آپ کے آنکھیں اسے دیکھ رہی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ماتھے کو بوسہ دیا کہ اللہ پاک نے تجھے اس امت کا خلیل الرحمن بنایا۔